میرے پیارے دوست بزرگوں، مسئلہ سارا یہ ہے، مال کی مجھے بھی ضرورت ہے، لیکن دیکھو دیکھو یہ جو ہم نے دیکھا ہے دنیا میں لوگ مال کما رہے ہیں، ارب پتی کروڑ پتی ہیں، دیکھا، لیکن حالات کیوں صحیح نہیں ہیں کہ جو مال جس لائن سے ہم کما رہے ہیں میرے پیاروں، وہ مال پریشانیاں، مصیبتیں۔ میرا ایک جاننے والا ہے دبئی میں، اس نے اپنے بیٹے کو نئی فراری دلائی، کوئی 5-6 کروڑ کی گاڑی، اور بابا نے کہا جاؤ وہ اسپورٹ سٹی میں جاؤ ڈرائیو کر کے آؤ، پھر بتاؤ۔ اس نے ڈرائیونگ شروع کی، وہ گاڑی اس کی کسی درخت سے لگی، وہ فارمولا 1 کے پاس کوئی درخت تھا، وہ 2 ٹکڑے ہوئی، وہیں گاڑی کو، بچے کو بھی آگ لگ گئی۔ بتاؤ یہ مال شر بنا یا خیر بنا؟ میرا ایک دوست دبئی میں، وہ سعودیہ میں، اپنے 3 بچے اور ایک دوست، 3 بچوں کو نئی مرسیڈیز ایس کلاس دلائی، نئی گاڑی، بریک فیل ہو گئی، وہ جو دوست تھا اسے چھلانگ مار دی، تینوں بچے 1-1 گھنٹے کے بعد اسپتال میں انتقال ہو گیا۔ مال خیر لایا شر لایا میرے پیارے؟ آج ہمارے اسباب خیر نہیں لا رہے، ساری کائنات ہمارے خلاف چل رہی ہے، ساری کائنات ہمارے خلاف ہے، ہر گھر میں لڑائی ہو رہی، آپس کی نفرتیں، مال میں برکت نہیں، زندگی میں برکت نہیں، ہسپتال ہمارے بھرے، پاگل خانے بھرے، جیل بھرے، کورٹ کچہری بھرے۔ کیوں؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، ہم پھر وہی لائن، اور ہم یہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم سے آگے جو اس لائن میں گئے ان کا کیا حال ہوا ہے نا۔ میں نے آپ کو کہا نا، دنیا میں عارضی کامیابی ملتی ہے، سامنے سے لڑکی گزری، اس کو دیکھا، عارضی خوشی ملی 5-10 منٹ کی، اس کے بعد 24 گھنٹے کے لیے کھوپڑی گھوم گئی، اب دل بے چین ہو گیا، پریشان لیٹا ہوا، وہ کھوپڑی گھوم رہی۔ عارضی کامیابی، مچھر نے کاٹا، کھجلی میں مزہ آ رہا ہے، عارضی کامیابی، کھجا رہا ہے، لیکن یہ زخم کو برباد کر رہا ہے۔ دنیا میں اللہ نے عارضی کامیابی رکھی ہے، میں نے 25 سال اس میں تلاش کی، وہ ٹیمپرری، میں نے نیا موبائل نکالا، زبردست لیٹسٹ مرضی کا موبائل، ایک سیمسنگ، ایک بلیک بیری، ایک آئی فون، تینوں ٹاپ آف دا لائن موبائل میرے پاس ایک وقت میں تھے، ایک زمانہ تھا۔ میں نے ان کو چند دن استعمال کیا، چند دن مزہ آیا، کھیلا کھولا، یہ ڈاؤن لوڈ، وہ ڈاؤن لوڈ، یہ پروگرام ڈالا، 15 دن بعد تینوں بے چین کیا، تینوں میں کہا بیچو ان کو نقصان میں نے اگلے 3 موبائل خرید لیے۔ یہ میں نے سالوں کیا ہے، کیونکہ میں ہر وقت انٹرنیٹ اور میگزین میں ایڈز دیکھتا تھا، نہیں یہ صحیح، یہ صحیح۔ میں نے دنیا کی ہر گاڑی استعمال کی ہے، خریدی ہے، ٹیسٹ ڈرائیو لی ہے، کرائے پہ لیے۔ اب یہاں تو ہم مہنگی گاڑی نے امریکہ کرائے پہ لے لی، ایک دن کا کرایہ $50، کوئی مسئلہ نہیں، پورش لے لو۔ میں نے ہر گاڑی چلائی، چند گھنٹوں دنوں کے مزے، میں نے گھر بنا کے بیچے ہیں، چند دنوں کے مزے، اس کے بعد وہی گھر تنگ کرتے ہیں۔ میرے پیارو، سکون، چین، اطمینان، خوشیاں سب وہ دین میں ہیں۔ آسان آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو، اعمال زندگی بنائیں گے، اعمال سے حالات ٹھیک ہوتے ہیں، یہ بات ہمیں سمجھنا ہے۔ یہ جو جنید جمشید مرحوم، کیا اختتام اللہ نے اس کا کیا۔ یہ جنید جمشید کوئی تبلیغی بزرگ تھا کوئی بہت بڑا، یا کوئی بہت بڑا، یعنی میں آپ کو کیا بتاؤں میرے پیارو، لوگ مجھ سے آ کے کتنی شکایت کرتے ہیں جنید کی، لیکن جو جنید کی ٹی وی میں حرکتیں آتی تھی وہ بہت چھوٹے گناہ ہیں، بہت چھوٹے، لیکن جنید گناہ کبیرہ سے، جنید کے منہ سے میں نے کبھی غیبت ہی نہیں سنی میرے پیارو۔ اور غیبت کرنا زنا سے بڑا گناہ ہے۔ جو آدمی غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اللہ اس کا رزق روک دیتا ہے، تقدیر کا۔ حدیث میں آتا ہے بعض گناہ تقدیر کے رزق روک دیتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں۔ میں نے جنید کے منہ سے کبھی بھی جنید کے، میں کہوں نا کہ جنید یار وہ انضمام تمہارے لیے ایسا کہتا، وہ کہا سعید بھائی صحیح تو کہہ رہا تھا، میں ہے بھی تو ایسا، کبھی اسے ریٹیلیشن میں جواب نہیں دیا کہ انضمام کی ایسی کی تیسی ہے۔ میرے پیارو، 4-5 گھنٹے روزانہ اللہ کو بولتا تھا۔ جو مخلوق میں اللہ کو بولے گا، پھر دیکھو اللہ اس کا مخلوق میں کیسا موت پہ اس کا تعارف کراتے ہیں۔ اگر اللہ اس کا تعارف یہیں شروع کر دیتا، وہ تو پھٹ جاتا، پاگل ہو جاتا، پتہ نہیں کسی غلط لائن پہ چلا جاتا۔ اللہ نے پوری دنیا کو دکھایا، دیکھو یہ ناچنے گانے والا تھوڑے دین پہ تھا، تھوڑے دین پہ۔ میں اور جنید جمشید، ہمارا دین تو کمزور ہے، ہمیں کتنے سال ہوئے ابھی، کچھ بھی نہیں، کبھی ہم یہاں غلطی، کبھی وہاں غلطی، جیسے بیٹسمین ہوتا ہے نا نیا، کبھی سلپ میں آؤٹ، کبھی ادھر آؤٹ، تو ہم تو آئے دن آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ ذرا سی لڑکیاں آ جائیں تو آنکھیں آؤٹ ہو جاتی ہیں، ذرا سا ماحول غلط آئے تو کان آؤٹ ہو جاتے ہیں، ذرا سا ماحول آئے کبھی زبان آؤٹ ہو جاتی ہے۔ ہم تو ڈیلی ہماری گلی اڑتی ہے، لیکن اس ٹوٹے پھوٹے دین پہ اللہ نے پوری دنیا میں جنید کے نام کو زندہ کیا، اور اس کی حیاتی میں لوگ کم ہدایت پہ آ رہے تھے، اللہ نے اس کی موت سے لوگوں کو زیادہ ہدایت دے دی۔ میرے پیارو، اعمال سے دنیا بھی بنے گی، اور جنید جمشید کی دنیا ختم نہیں ہوئی۔ میں جنید کو جانتا ہوں 90s سے نا۔ جنید کیا صرف پاکستانیہ میں جو اردو جانتے ہیں، جنید کو ویسٹ میں مشہور تھوڑی آدمی تھا۔ ہمارا تو انٹرنیشنل سپورٹس ہے، انگلینڈ، آسٹریلیا، ہر جگہ انضمام الحق کا نام بہت زیادہ ہے، کیونکہ انٹرنیشنل سپورٹس ہے نا۔ یہ تو نعت اور یہ گانے تو سب پاکستانی اور جو اردو جانتے ہیں، لیکن میرے پیارے دوستوں، اللہ نے اس کی آخرت بھی بنائی، اور دنیا اللہ نے اس کو وہ عطا کی جو جنید کی سنگنگ میں اس نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ 100 سے زیادہ دکانیں تو اس کی پاکستان میں ہیں۔
حج پہ جاؤ تو جے 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 جے، جہاں جاؤ جنید جمشید جے۔ جنید جمشید کو شوق تھا، وہ دعا مانگتا تھا اللہ میرے پوری دنیا میں نام مشہور کر دے اور میرا موت پہ بھی نام مشہور کر دے۔ دیکھو جب انسان اللہ کا کام کرتا ہے نا پھر اللہ اس کا کام کرتے ہیں۔ جنید جمشید ایسے بیٹھا شب جمعہ میں چترال میں بیان کر رہا تھا، بیان کر کے ایک دم رک گیا، پتہ نہیں کیوں رکا، کہتا بھائی میں دعائیں کراؤں گا اپنے لیے، یہ سارا مجمع میرے لیے دعا کرے۔ تو جنید جمشید نے ایک دعا کی کہ اے دعا کرو اے اللہ مجھے اپنے رستے کے شہادت کی موت دے۔ پورے مجمع نے زور سے کہا آمین، دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کی موت بھی دے دی۔ میرے پیارو اللہ ہمارے کام کرے گا اگر ہم، دیکھو کیا کہا، عجیب بات کہ اے ابن عباس تو اللہ کے دین کی حفاظت کر جب 24 گھنٹے اللہ کو اپنے ساتھ پائے گا۔ اے ابن عباس تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ میرے پیارو ہمارے اعمال ہمارے حالات ٹھیک کریں گے۔ اللہ کی قسم پوری دنیا میں حالات خراب ہیں، پوری دنیا میں حالات اور دن بدن خراب ہو رہے ہیں اگر ہم اعمال پہ نہ آئے۔ اب تو اللہ نے یہ میڈیا پہ اتنے لوگ آ گئے، یہ مشتاق احمد، یہ انضمام، یہ ہاشم معاملہ، ہاشم معاملہ اپنے ملک کا سب سے عزت والا سٹیزن ہے، مجھ سے لمبی داڑھی ہے اس کی میرے پیارو۔ اور میں جب ساؤتھ افریقہ گیا ڈربن میں تو میں نے ہاشم کے، جب میں وہاں ادھر میری بات تھی، اس میں 90% نان مسلم تھے، تو ہاشم ابھی بھی جہاز سے اترا تھا انڈیا کا ٹور کر کے، 1.5 مہینے کا سفر کر کے۔ تو موبائل آن ہوا تو اس کے دوست نے کہا کہ تمہیں گھر چھوڑوں، تمہارے بیوی بچے آئے ہوئے، کہتے ہیں اور یا سعید انور کا وہاں بیان ہے اسٹیڈیم میں، وہاں جاؤ گے؟ کہا میں آ رہا ہوں، بیوی بچوں سے مل کے بیان سن کے پھر گھر جاؤں گا۔ وہاں آیا، بھائی جنید بھی ملے، اس سے بات سنی۔ تو میں نے اس کے جو کرکٹرز تھے نا اس سے پوچھا کہ ہاشم، تم سارے نان مسلم، ہاشم کا کیا افیکٹ ہے تم پہ؟ کہتے ہیں یار جب بھی ہم میچ ہارتے ہیں یا ہمیں پریشانی، آؤٹ ہوتے ہیں یا گندا کھیلتے ہیں، ہم ہاشم نا یہ نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ہم اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اس کے چہرے کو دیکھ کے ہمیں اتنا سکون ملتا ہے، ہم سوچتے ہیں اس کے اندر کتنا سکون ہوا ہے۔ ہم سکون کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور بھائی مسجد، مچھلی کا سکون پانی میں، مسلمان کا سکون مسجد میں ہے، یہ کہاں باہر تلاش کر رہا ہے؟ وہ عارضی سکون، ٹیمپرری، نشہ کیا ٹیمپرری سکون، پھر پریشانی، دوائی کھائی نیند کی ٹیمپرری سکون، پھر پریشانی، یہ سب آرٹیفیشل ہے۔ مچھلی کا سکون پانی میں، مچھلی کی ضروریات پانی کے اندر، مسلمان کا سکون پانی میں۔ مسلمان کی ضروریات کا تعلق مسجد کے اعمال کے ساتھ ہے، باہر نہیں ہے۔ مسجد کے اعمال، باہر کی محنت سے بستر آئے گا، نیند نہیں آئے گی۔ یہ اس کے ہمارے ہے اپنا رضا، اس کے چچا جو ہیں وہ میرے اور جنید مرحوم کے ساتھ بستر لے کے آئے رائبڈ میں، 6 گدے لے کے آئے تھے۔ میں کہا نکالیں یہ گدے، 8-10 کھاتے، میں کہا جنید اور میں آپ کے کھاتے ہیں۔ تو مجھ سے کہتے ہیں یار 20 سال ہو گئے سویا نہیں ہوں، جس چیز پہ دنیا کی ہاتھ رکھتا ہوں سونا بن جاتی ہے، مجھے بتاؤ سوؤں کیسے؟ میں کہا آپ کو رائبڈ میں وہ یہ ہمارے دوسرے خطرناک مولوی عباد اللہ بیٹھے ہیں، ان کا کہیں بیان سن لیا تھا وہ جہنم کا موت پہ، میں کہا وہ مولوی عباد نے ڈرا دیا ہے، بھائی مجھے بچاؤ، مجھے نیند نہیں آتی۔ میں کہا آپ ایسی جگہ پہ آئے ہو جہاں آرام سے جاگیں گے؟ کہا نہیں بھائی نیند کی گولیاں کھاتا ہوں میں تب نیند آتی ہے۔ میں نے کہا یہاں جاگنے کے لیے گولیاں کھانی پڑتی ہیں، اتنی نیند آتی ہے۔ تو جنید اور میں خیر رات کو سوئے، صبح ادھر پیچھے بٹھایا تو ایسے ہم دونوں سو رہے تھے، بیان سنا، ہمارے حاجی وہاب صاحب ہیں، ان کا بیان شروع ہوا، انہوں نے 10 منٹ بیان کیا، ہمیں ایک آواز آئی نیچے دھڑم کر کے، تو وہ حاجی صاحب یوں نیچے گرے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا پتہ نہیں مجھے چکر آ گیا۔ میں کہا چکر نہیں آئے، یہ ان کے بیان میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم نے ان کو ٹیک لگا دی، میں قسم کھا رہا ہوں 60 گھنٹے 3 دن میں سو کے چلے گئے، اللہ نے ان کی فیملی کو پلٹ دیا۔ سکون پانی میں ہے، سکون اعمال مسجد کے ساتھ۔ آسان ایکویشن ہے، اعمال میں 5 لفظ ہیں، الف عین میم الف لام، یہ 3 چیزیں، مال، میم الف لام مال، الف عین نکال دو مال بچا۔ صحابہ کو اللہ نے اتنا الف اور عین پہ مال دیا تھا کہ پورے مدینہ میں زکوٰۃ لینے والا کوئی آدمی نہیں تھا۔ آج ہم طواف کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہنا نہیں چاہیے، ہم جیبیں بچاتے ہیں کوئی چوری نہ کر لے۔ کتنی چوریاں طواف میں ہوتی ہیں میرے پیارو، باہر کیا ہو رہا ہوگا نا۔ یہ تو مقدس ترین جگہ ہے۔ میں نے مقدس ترین جگہ پہ 3 لڑکوں کو پاکستانیوں کو فلم دیکھتے ہوئے دیکھا، فلم۔ میں نے کہا شرم کرو، اللہ کے گھر میں فلم دیکھ رہا ہوں۔ میرے پیارے دوستو، یہ مال مجھے بھی چاہیے، اللہ نے الحمدللہ مجھے ہر لائن کا ہر چیز دی ہے میرے پیارو۔ میں نے آج تک تبلیغ کے کام میں کسی کو غریب ہوتے نہیں دیکھا انلیس کہ اس نے خود نہ چاہو۔ جس صحابی نے ایک گھر چھوڑا اللہ نے اس کو لاکھوں پراپرٹیاں دیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑا، اللہ نے ان کو کتنا کچھ دیا میرے پیارو۔ دنیا چھوڑنے پہ اللہ نے ان کو اسلام کا امیر ترین آدمی بنا دیا۔ مال کوئی مسئلہ نہیں ہے، الف عین کو ٹھیک کر لیں، الف اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک کر لیں۔ حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے اپنے معاملوں کو ٹھیک کرتا ہے تمام مخلوق سے اللہ اس کے معاملوں کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ ہمارا معاملہ اللہ سے ٹھیک نہیں ہے،
اگر ہمارا معاملہ اللہ سے ٹھیک ہو نا تو جیسے ہم کہیں اللہ آپ بڑے ہیں تو ہمیں دنیا غائب ہو جائے اللہ سامنے آ جائے. آج ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ غائب ہو دنیا سامنے آ جاتی ہے. یہ تھرمامیٹر ہے کہ میرا اللہ سے تعلق ٹھیک ہے. یہاں کوئی ڈی آئی جی ایس ایچ او ایس پی بلا لے اور ہمیں ادھر دیکھیں تو وہ کیا کرے گا. آج ہمارا اللہ سے تعلق ٹھیک نہیں ہے, اس لیے تو نماز سے کام ہی نہیں بن رہے. اللہ تو ایمان والوں کے دوست ہوتے ہیں. آج ہماری اللہ سے کیا دوستی ہے؟ کچھ بھی اللہ سے نہیں کرا سکتے, مخلوق سے مانگتے ہیں جا کے. حضور فرمایا ابن عباس جب بھی سوال کرنا صرف اللہ سے کرنا. آج ہم ساری دنیا سے سوال کر رہے ہیں, اللہ سے نہیں. کیوں؟ اللہ سے لینا نہیں آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مخلوق سے مانگے گا اللہ اس کو بڑا فقیر بنائے گا, اور قسم کھائیے جو صدقہ کرے گا اللہ اس کا مال بڑھائے گا. اللہ سے تعلق ٹھیک کر لیں میرے پیارو. اللہ وہ دنیا بنائے گا, آخرت ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ سے تعلق رہیں گے. جو آج اس ماحول میں اس میں اللہ سے تعلق تھوڑی ٹھیک ہوگا. یہاں نماز پڑھی وہاں 4 لڑکیاں دیکھی, گیا سارا تعلق. بدل دے میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے.